الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہم نے جو عربی کے اندر پڑھا تھا کہ ویک لیٹرز آ جائیں تو وربز اپنی سک ہو جاتی ہیں، ٹائپ اے، ٹائپ بی اور ٹائپ سی اس میں ہم نے بنا لی تھیں کہ تھرڈ روٹ لیٹر جو ہے اس میں جب سکنس آئے گی یعنی کہ ویک لیٹر واؤ یا آ جائے تو وہ ٹائپ سی کہلاتی ہے۔ اس کی پھر ہم نے دو مثالیں کی تھیں، ایک دعا یدعو اور ایک ہدا یہدی۔ اس میں سے صرف یہ جو آپ کی ہدا یہدی تھی وہ ریکارڈنگ تو ہوئی تھی، بس وہ کسی وجہ سے کیپچر نہیں ہو سکی، سیو نہیں ہو سکی، بلکہ تو وہ ایک دفعہ میں انشاءاللہ آج پھر سے ساری ریوائز کروں گا تاکہ وہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ پہلے اس کو کمپلیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ٹائم ملا تو انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو دیکھیں جی، عربی میں روٹ لیٹرز ہمارے پاس ہیں ہا، دال اور یا، اور اس کی گردان بنے گی اس طرح سے، بلکہ اس کو پہلے آپ لکھیں ہا، دال اور یا، اور اس کا باب ہے ضربہ اور یضربو، ٹھیک ہے نا۔ تو قیاس کے مطابق تو ہونا چاہیے تھا، قیاس کا مطلب ہے کہ نارملی ضربہ اور یضربو کے وزن پر ہادا یا یہدیو، حالانکہ ایسا عرب کبھی بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں جو کہ کلاسیکل قدیم طریقہ ہے وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ کلاسیکل تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارے انڈو پاک میں جو کہلے رائج طریقہ ہے وہ اس طرح سے لے کر چلتے ہیں کہ ہادا یا تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، حالانکہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ عرب نے ہمیشہ سے ہدا کو ہدائی بولا ہے۔ جو عربوں کا طریقہ ہے صرف پڑھانے کا وہ بالکل مختلف ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ بس لینگویج اپنی پڑھاتے ہیں، وہ اگلے کے اندر انسٹل کرتے ہیں۔ تو بہرحال جتنا ضروری ہے میں اتنا بتا بھی دیتا ہوں، وہ جو ہماری کلاسیکل چیزیں ہیں۔ اچھا جی، ہدا میں آپ سے عرض کر رہا تھا جی کہ ہدا ماضی کا صیغہ ہے، ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ مصدری معنی جسے آپ کہتے ہیں انفینیٹیو کے، وہ تو ہے اس کے ہدا یہدی ٹو گائیڈ۔ تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہدا اس نے رہنمائی کی، اس نے ہدایت دی، اس نے راستہ دکھایا۔ ہدا مضارع بن جائے گا یہدی۔ اس کو کیونکہ پڑھ بھی رہے ہیں تو یا کے نقطے بھی لگائیں گے، اس پر جزم بھی آئے گی، ہدا یہدی، اور مصدر بنے گا جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ تو ہے ہدن، اور یہ غیر منصرف ہے، ہدن ہدن ہدن، تینوں عربی حالتوں میں ہدن ہی، ہدا یہدی ہدن۔ ویسے ہدایتن بھی آتا ہے لیکن قرآن میں نہیں آیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدایتن للمتقین نہیں کہا، ہدن للمتقین، ہدا یہدی ہدن فہوا ہادن، ٹھیک ہے جی، ہدا یہدی ہدن فہوا ہادن۔ ہادن کے اعراب میں آپ کو بعد میں لکھ دیتا ہوں، ویسے اورلی ہم نے اس کو کیا بھی تھا، ہادن، ہادین اور ہادن، رفع اور جر دونوں میں دو زیر کے ساتھ ہی آتا ہے، ہادن۔ پھر اس کا مجہول ہدیہ، اس کو ہدایت دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی کو من دعا الیہ، جس نے پکارا اس کی قرآن کی طرف، جس نے قرآن مجید کی طرف کسی کو دعوت دی، تو کوئی مانے یا نہ مانے، ہدیہ الی صراط مستقیم، تو پکارنے والے کی تو ہدایت ہو گئی، اس کو تو ہدایت دے دی گئی، الی صراط مستقیم۔ ہدیہ یہدا، یہدا، یہاں پر پھر یا کے نقطے نہیں آئیں گے، ہدیہ یہدا، کیونکہ اس کو پڑھ ہی نہیں رہے اصل میں یا کو ہم، الف مقصورہ ہے، یہ آسان لفظ ہم یوں کہنے کہ یہ یا نہیں ہے، الف ہے، الف مقصورہ جو ہم نے پڑھی ہے، جیسے عظما حسنا میں لکھتے ہیں اسی طرح یہدا۔ عربی کتابوں میں پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، ہماری عام جو چھپتی ہیں اس میں تو لحاظ نہیں کرتے، لیکن جو پراپر عربک فونٹ کے اندر چھپتی ہے نا، وہ بعض بشرا والے چھاپتے ہیں کراچی میں، اور باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں زیادہ، تو اس میں بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہاں پر یا کے نقطے ہوتے ہیں، وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ نارمل فعل ہے، یا پڑھنی ہے اس کو، فعل معروف ہے، اور جہاں پر نقطے نہیں ہوتے اسی سے پتہ، اب دیکھیں نا حرکتیں کوئی بھی نہیں لگی ہوئی، تو وہ صرف یاد ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے، اندازہ کیا 100% پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فعل مجہول لکھا ہوا ہے، یہدا پڑھیں گے پھر اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقطوں کی بڑی اہمیت ہے، یہاں آ رہا ہے یہاں پھر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا۔ ہدیہ یہدا، وہ جو قدیمی ہمارے خط ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی لحاظ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کا اصولی کوئی نقطے لگاتے ہی نہیں ہے، کہیں نہیں ہوتے، کہیں بھی نہیں لگاتے۔ تو ہدیہ یہدا ہدن
کیونکہ ہم نے عربی کتاب ہی پڑھنی ہے اس لیے ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. فہوا، اب مہدیون نہیں کرتے اس کو، مہدیون عرب پڑھتا ہے. ویسے ہی لفظ ہمارے لیے بھی کوئی نیا تو نہیں ہے. یہاں پر شد بھی آئے گی. ٹھیک ہے جی. مہدیون ہادن گائیڈ کرنے والا، اور مہدیون دا گائیڈڈ ون جس کو ہدایت دی گئی ہو. ٹھیک ہے نا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی بھی فرض ہے، لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین جو کہ المہدیین دا گائیڈڈ ونس ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. ویسے راشد بھی ہدایت یافتہ کوئی کہتے ہیں. آگے چلیں جی. الامر منہ، ہاں جی. وہ تہدی، یہدی تہدی، تہدی سے بنے گا، تا بھی اڑا دیں گے اور رخف کریں گے اس کو، تو یا پہلی ساکن تھی تو وہ پھر ساکن کو جب مزید لائٹر کریں تو وہ حرف ہی ختم ہو جاتا ہے. تو امر اس سے بن جائے گا اہدی. اہدی جو آپ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدی تو ہدایت دے نا ہمیں، اہدینا الصراط المستقیم، وہ مفعول پر آگے آ رہا ہے حالت رسم میں، صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی. اہدی اور والنہی عنہ، لا تہدی گائیڈ مت کرو. لا تہدی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے جی آپ کا ٹائپ سی کا چارٹ. ہدا یہدی ہدن فہوا ہادن، ہدیہ یہدا ہدن فہوا مہدی، الامر منہ اہدی والنہی عنہ لا تہدی. ٹھیک ہے جی. اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. اب ایک ایک کر کے ان کے کرتے ہیں ہم ماضی اور مضارع، لیکن اس سے پہلے اس پر غور کریں. اس کے میں اعراب آپ کو لکھ دیتا ہوں، ہادن کے الف لام کے ساتھ اور الف لام کے بغیر، پھر انشاءاللہ ماضی مضارع لکھ لیتے ہیں. دیکھیں جی. حالت رفع میں، نصب میں اور جر کے اندر جب تو اس کو نکرہ ہی لکھیں گے تو ہادن، یہاں پر ہادی ین یا کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے عرب، ہادن ہادین، اور پھر جر میں واپس ہادن. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی حالت رفع ہو گئی، حالت رفع نصب اور جر ہو گئی. اس کے بعد جب اس پر الف لام عرب شامل داخل کر دیتا ہے تو یہ الہادی، پھر یا لکھتے تینوں صورتوں میں ہی ہیں، الہادی، الہادی یا، اور پھر واپس الہادی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے الف لام کے ساتھ اس کے چارٹ ہو گیا، اعراب ہو گئے. الہادی، الہادی اور الہادی، گویا کہ دونوں صورتوں میں ہی حالت رفع اور حالت جر وہ سیم ہے، تو عام طور پہ سیم ہوتی نہیں ہے کبھی بھی، تو اس لیے اس کو ڈیفیکٹڈ ناؤن بھی عربی میں کہتے ہیں. لکھ ہی دیتا ہوں نام اس کا. جو ہمارے گرامر والے ہیں وہ اس کو علماء نحات وہ کہتے ہیں بھی اس میں ایک کمی ہے، ڈیفیکٹ ہے، تو عربی میں اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے جی اسم منقوص ویسے کرتا تو میں وائڈ ہوں اصطلاحات کو، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایسی. عربوں کے لیے تو یہ اصطلاحات کے ذریعے سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے خواہ مخواہ اصطلاحات وہ رٹواتے ہیں، حالانکہ مشکل بنا دیتی ہیں، وہ الٹا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو کہتے اس میں منقوص ہے، ناقص فاعل ہے اسم فاعل، اور منقوص اسم مفعول ہے کہ جس میں کوئی کمی ہو. نقص عربی میں کمی کو کہتے ہیں، اردو کے اندر عیب کو کہتے ہیں. تو بڑا واضح فرق ہے بلنٹ قسم کا، کیونکہ وہ حدیث کے اندر بھی کیونکہ لفظ پھر آتا ہے ناقصات العقل والدین کہا گیا ہے خواتین کو، کہ انتن ناقصات العقل والدین، تو اگر نقص سمجھا جائے وہ اردو والا تو وہ معنی الٹا ہو جاتا ہے سارا. ٹھیک ہے.
اسم منقوص. ویسے تو حدیث میں خود ہی اشارہ ہے آگے کہ کیا مطلب ہے اس کا, اور انگلش میں آپ اس کو لکھ لیں کہ اب کیا کہیں اس کو, میں ریفیکٹڈ لکھ لیں, میں ایسے ترجمہ اس کا یہ ٹھیک ہے تو نہیں, صرف یاد رکھنے کے لیے ایز اے ریفرنس ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو سیو کرنے اپنے پاس, یہ یاد رکھیں. اسی طرز کے اوپر پھر آگے ہزاروں الفاظ عربی کے اندر آتے ہیں, تو اس میں وہ بھی بڑی وضاحت ہو جاتی ہے اس کی کہ اعراب اصل میں اسٹیٹس کا نام ہے. زبر زیر کو ہی آپ دیکھتے رہ جائیں گے تو بس پھر اس میں حالت نہ رف ہے کوئی, نہ جر ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہی پھر, ٹھیک ہے, بلکہ دو میں تو جزم ہی آ رہی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں, اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. الہادن, ہادین, ہادن, الہادی, الہادیہ اور الہادی. اس کے طرف پہ پھر بہت سارے الفاظ عربی میں بنتے ہیں, اسپیشلی قرآن مجید کے اندر اسی طرح آئیں گے یہ الفاظ. تو وہاں پر آپ اعراب بھی ڈھونڈتے رہ جائیں گے اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ رف میں کئی دفعہ آئے گا لیکن دو زیر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آئیں جس کے ماضی مضارع پہ. اچھا جی, دیکھیں جی, فعل ماض, یہ ماض بھی یہ لفظ اس طرح ہی ہے. اصل میں فعل ماضن ہوتا ہے, یہ ماضن, ماضین, ماضین. ہدا یہدی کے وزن پر ہے, ہدا یہدی ہدن فہو ہادن, مزا یمزی, مزن یا مزین بلکہ آئے گا, اس کا مطلب فہو ماضن, گزرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا, ٹھیک ہے نا. وہ ہے نہیں الفاظ اس میں قصیدہ بردہ کے اندر, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا, اے میرے رب, یا ربی بالمصطفیٰ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہہ رہے امام بصیری, بلغ مقاصدنا, ہمیں ہمارے مقاصد تک پہنچا دے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے تمہیں, واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے. کیسے؟ واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی, ایسے, ٹھیک ہے نا. تو ما مضى, بخش دے ہمارے لیے, ما مضى جو گزر گیا جو کچھ آج سے پہلے ہو جائے گا اس کو بخش دے, یا واسع الکرم, یہ بہت وسعت کرم والے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ما مضى, مضى یمضی, مضن فہو ماضن, گزرا ہوا ماضی کہلاتا ہے. الماضی الف لام کے ساتھ پھر الماضی کہیں گے, یا کے ساتھ لکھتے ہیں اس کو. خیر ہے, وہ اللہ آپ کو کس ذوق پیدا کر دے تو لٹریچر تو ختم ہی نہیں ہوتا, کیا کچھ لکھ گئے لوگ. ہاں دیکھیں جی, ہدا, ہدایا, ہاں جی یاد ہے, بھول گیا. ہدا, ہدایا, ہدو, ہدت, ہاں جی, حدتا. ویسے ابھی بک میں پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ ساتھ ہی سارا. اب حدت, حدتا, ہدینا, ان سب عورتوں نے گائیڈ کیا. ہدینا, ہدیتا, تم نے گائیڈ کیا. جی جی, چھٹا سکہ کیسے بنتا ہے؟ ہاں ہاں, وہ کیوں نہیں, یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے. یہ دیکھیں, نصرہ سے بنائیں, کیا بنتا ہے لفظ؟ نصرہ, نصرہ, نصر, نصر, نصرہ, نصرنا بن گیا نا. دیکھیں ذرا, بڑی موٹی سی چیز ہے, ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی, کوئی راکٹ سائنس نہیں, آپ پہلے پوچھ لیتے. دیکھیں چھٹے سیگے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ نون صاد را تو وہی چلتا آ رہا ہے پیچھے سے ہی, روٹ لیٹرز. تیسرے حرف کو ساکن کرتے ہیں اور آخر میں نون زبر نہ لگا دیتے ہیں. یہاں پر بھی اسی طرح کیا, ہدئی نہ, نصر نہ, ضرب نہ, سمع نہ. فالو کیا آپ نے؟ تھرڈ لیٹر کو ساکن کرتے ہیں اور پھر نون زبر نہ. یہاں پر باقی اینڈ تک یہی چلے گا کہ نصر اسی طرح رہے گا, نصر نہ, نصر تا لگا دی, نصر تما لگا دی, نصر تم, نصر تی, نصر تما, نصر تم نہ. تو یہ نصر جو ہے یہ آخری صیغت تک ایسے ہی چلے گا. یہاں پر ہدئی بن گیا, ہدئی نہ, اب وہ اینڈ تک چلے گا, ہدئی تا, ہدئی تما, ہدئی تم. تیسرا روٹ لیٹر سائلنٹ ساکن کر دیتے ہیں, جزم آ جاتی ہے اس پر. یہ ہے موٹا سا اصول. میں سمجھا سکا ہوں اپنی بات؟
اسٹارٹنگ ہو ریسنٹ اسٹارٹنگ ہو رات میں جو دیکھ رہا تھا نا اس میں کسی کا اسٹارٹنگ تھا تو وہ میٹنگ کے میرے خیال میں ہرائی کا بھی تھا قبلہ جب اس کا بنایا تو تھرڈ بیڈ تو اس کا تھرڈ ایکٹ تو ریڈی ہو گیا تھا. کس کا ہرائی کا تدیر رہا جب بنایا نہیں رعی نہ اسی طرح بنے گا رعا بلکہ سیم یہی وزن تو بنتا ہے وہ رعا ایسے لکھیں گے نا یہ دیکھیں اب یہ کمپلیٹ نہیں ویسے میں نے کی یہ دیکھیں رعا رعیا رعو رعت رعتا رعینا سیم اسی وزن پر آتا ہے ہدینا کے وزن پر بلکہ چینجنگ تو ہوتی ہی شروع کے 5 سیگوں میں باقی تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے اینڈ تک تو سارے سیم ہی چلتے ہیں کوئی بھی چارٹ ہو ماضی کا اینڈ پہ تو فرق ہی کوئی نہیں ہے باقی جیسے ہونے تھے ویسے ہی ہیں ہاں وہ چھٹے سے لے کر آخری 14ویں سیگے تک کوئی چینجنگ ہوتی نہیں ہے ایگزیکٹلی آسان لفظوں میں تو یہ بات ہے کہ جیسے باقی نارمل ثلاثی مجرد کے چارٹ کیے تھے سمپلی مطلب 3 نارمل لیٹرز کوئی بھی آ جائیں تو جیسے تب بنے گا ویسے یہاں پر بنتے ہیں 6th آنورڈز چینجنگ آتی ہی شروع کے سیگوں میں 5 میں اگر آئے کہیں پر ہے نا. تو یہاں پر اصل ٹیکنیکلی چینج کیا ہوا ہے پہلا سیگا ہوا ہے اور دوسرا نہیں ہوا. اگر ہدایا ہی ہوتا تو تب بھی یہ ہدایا ہی ہونا تھا ابھی اسی طرح ہی ہے. ایک اس میں چینجنگ ہے ہداؤ ہدت ہداتا ان میں یا نہیں ہے بس لکھی ہوئی باقی پھر سارے روٹین میں ہی ہوتے ہیں. ہدیتا اب اس پہ اس لیے تو ہم بنا لیتے ہیں فوراً کیونکہ پتہ ہے کہ ہدیتا ہدئی ہاں وہ کیا کرتے ہیں تاتما تو وہی 3 روٹ لیٹرز پڑھ کے تیسرا ساکن کر کے آگے تاتما تم لگا دیتے ہیں. دیتا ہدیتما ہدیتم ہدیتی ہدیتما ہدیتن ہدیتو میں نے ہدایت دی میں نے گائیڈ کیا اور ہدینا یہ سیم ہو گیا آپ کا جمع کے لیے اور مذکر کے لیے سوری جمع مذکر کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے واحد کے لیے مثنیٰ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی کہ 4 چیزوں کو کور کر جاتا ہے یہ کسی کا آپ کا. ٹھیک ہے ویسے تو متکلم میں ہوتا ہی نہیں ہے واحد مؤنث اس لیے. ٹھیک ہے جی چارٹ بن گیا ٹھیک ہو گیا فعل ماض ہو گیا. آگے دیکھیں جی مضارع کیسے بنے گا اس کا. دیکھیں ہدا یہدی یہدی تہدی وہ مونس گائیڈ کرتی ہے پھر اگلا تہدی تم گائیڈ کرتے ہو پھر ایک چھوڑ کے اہدی میں گائیڈ کرتا ہوں اور نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں. نہدی یہدیانی تہدیانی تہدیانی اور تہدیانی. آگے یہدی تہدی تہدی یہدی نہدی یہدیانی تہدیانی 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 یہدونا یہدینا یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں مذکر اور
دینا وہ سب مونس گائیڈ کرتی ہیں. تہدونا اور تہدینا. اور تہدینا یہ سیم ہی بنے گا. لیں جی یہ مضارع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع یہدی تہدی تہدی اہدی نہدی یہدیانی تہدیانی 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 یہدونا یہدینا تہدونا تہدینا اور تہدینا. ٹھیک ہے جی. ماضی مضارع ہو گیا. اب آ جائیں ان کے مجہول بنا لیتے ہیں. ماضی مجہول اور مضارع مجہول. یہ سیو کرنا ہے تو آپ کر لیں. فعل ماضی مجہول پیسو وائس ہدیہ 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 ہدو ہدیت ہدیتا ہدینا. ہوتے تو ویسے بہت ہی کوئی شاذ و نادر ہی ہیں استعمال. ہدینا زندگی میں کتنی دفعہ کا آپ نے اردو میں گایا آج تک کہ ان عورتوں کو ہدایت دی گئی تھی. ہدینا. ٹھیک ہے. ہدیتا. میں اس کو اسپیسیفکلی میں نے وہ اتفاق سے منہ سے نکل گئی مثال. ان جنرل کہہ رہا ہوں کہ یہ سیغے مجہول کے اس طرح کے ویسے شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں کلام میں، لیکن پتہ ہونا چاہیے. بہرحال ہدیتا ہدیتما ہاں یہ ہو جاتے ہیں. دیکھا نا وہ اردو سے آپ مقابلہ کرنے باتیں تو وہی ہیں بندوں کی جس زبان میں بھی ہوں. ہدیتا ہدیتما ہدیتم. سب سے زیادہ ہو بھی تو یہ پہلے استعمال ہو جاتے ہیں بس پہلے نا واحد مونس کے، کیونکہ ان کے بعد پھر ظاہر کر دیتے ہیں فائل. ہدیتا ہدیتما ہدی. اور عام طور پہ مجہول کے سیغے جب آتے ہیں تو بات شروع ان سے نہیں کبھی بھی ہوتی. تو عام طور پہ مطلب وہ بھی سکتی ہے obviously، تو عام طور پہ پھر ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہیں یا فائل ظاہر ہو جاتا ہے تو پہلے سیغے چلا لیتے ہیں. ہدیتا ہدیتما ہدیتم. تم سب کو ہدایت دی گئی تھی. ہدیتم ہدیتی تم مونس کو ہدایت دی گئی. ہاں یہ ہے کہ آپ دعا کے معنی میں بھی ماضی عرب کیونکہ استعمال کرتا ہے تو دعائیہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں ہدیتی ہدیتما. لیکن دعا بھی مجہول میں نہیں دیتے وہ، پھر اللہ کو کیونکہ لانا ہوتا ہے تو فائل سیدھا کے لاتے ہیں، اس کا فعل معروف ہی لاتے ہیں ایکٹیو وائس. ہدیتی ہدیتما اور ہدیتن. تم سب عورتوں کو ہدایت دی. ہدیتو I was guided. ہدیتو. اور ہدینا. لیں جی ماضی مجہول ہو گیا. چیک کر لینا ریکارڈنگ پھر سے. اور یہ لیں جی ہدیہ ہدیہ ہدو ہدیت ہدیتا ہدینا ہدیتا ہدیتما ہدیتم ہدیتی ہدیتما ہدیتن ہدیتو ہدینا. We all were guided. ہدینا. ہم سب کو ہدایت دی گئی. ہو رہا ہے نا.
آگے دیکھیں جی، ماضی سوری فعل مضارع اور مجہول، اس کی پیسے وائس کیا بنے گی؟ دیکھیں بھائی، یہدا اس کو ہدایت دی جاتی ہے، یہدا تہدا، دیکھیں آپ نقطے نہیں لگیں گے یہاں پر کسی پہ بھی آگے، کیونکہ یہاں نہیں پڑھ رہے، کم از کم پہلے 5 سیگوں میں نہیں لگیں گے. یہدا تہدا تہدا اہدا، مجھے راستہ دکھایا جا رہا ہے، I'm being guided، اور نہدا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے یہدا یعنی، یہدا یعنی تہدا یعنی تہدا یعنی اور تہدا یعنی. ٹھیک ہے جی. یہدونا، یہدینا، اصلاً کیونکہ دال پر زبر ہی ہے نا، پیچھے سے چلتی آ رہی، اسی کی وجہ سے تو مجھول بنا ہے، پیچھے پیش اور آگے جو زبر آ رہی دال پر، تو اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں. یہدینا، یہدونا، یہدینا، تہدونا. تہدینا، تم سب مونسوں کو ہدایت دی جاتی ہے، تو اور تہدینا. ٹھیک ہو گیا جی. فعل مضارع مجہول ہو گیا. یہدا تہدا تہدا اہدا نہدا، یہدا یعنی تہدا یعنی تہدا یعنی تہدا یعنی، یہدونا یہدینا تہدونا تہدینا تہدینا، آخری سیم بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول ہو گیا آپ کا ٹائپ سی کا. کیا رہ گیا؟ امر اور نہیں رہ گیا، وہ تو چھوٹا سی گردان ہوتی ہے، دیکھ لیں وہ بھی. اب امر جب بھی لکھنا ہے، کوئی یاد کرنا ہے، بیسک امر ایک پتہ ہونا چاہیے، ظاہر ہے وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو پتہ ہے آپ کو. مثلاً عنصر سے عنصر، عنصرا عنصرو، عنصری عنصرا عنصرنا، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، اس سے بن جائے گا فعل امر. اہدی اہدیا، یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، وہی مضارع جو لکھا تھا ابھی فعل مضارع میں سے، سب کو درمیان والے 6 سیگے جو ہیں عقب کر دیں ان کو مخاطب کے. اہدی اہدیا اہدو، یہدونا تھا نا، اہدو اہدی، میں نے بھی کوئی رٹی نہیں ہوئی ہے گردانے، دماغ میں بنا ہی رہتا ہوں. اہدی اہدیا اور اہدینا، تہدینا ہے نا، یہ بھی غلط بول گیا، تہدونا سے بنے گا نا. اہدو اہدی اہدیا، یہدونا سے نہیں، تہدونا مخاطب سے بنتا ہے نا. اہدینا تہدینا سے بن گیا. تم سب عورتیں ہدایت دو، فعل نہیں. ٹھیک ہے جی. فعل نہیں. لا تہدی،
لا تہدیا، یا کیوں نہیں لگا رہے یہاں پر؟ عقف ہوا ہوا ہے نا، تو یا اڑی ہوئی ہے. لائے نہیں ہے نا، ان لما لام امر اور لائے نہیں، اسی کا نام ہے لائے نہیں. لا تہدیا اور لا اسی سے بنتا ہے. لا تہدو ڈونٹ گائیڈ. لا تہدی تم منس ہدایت نہ دو. نون اڑی بھی ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل ٹھیک. ہاں جی، اس کو خف کیا تو تہدینا سے نون اڑ گئی اس کی. لا تہدی، لا تہدیا. لا تہدینا. یہاں نور کی نوڑی ڈیٹ سی گیا جمع مونس وومن. ہاں یہ اچھا، بلکہ آپ میں لفظ بولتا نا ذرا وہ تلخ سا محسوس ہوتا ہے. یہ زیادہ اچھا لفظ آپ نے آج بتا دیا، آئندہ اس طرح پڑھاؤں گا. آئندہ ویسے اب تو اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری لگا دی، وہی پڑھائیں گے آئندہ. ویسے وومن، وومن پاور یہ وومن پاورڈ، وومن امپاورڈ سیکھے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. چلے اچھا ریکارڈنگ میں آ گئی ہے. اگلے جو بھی پڑھائیں اسی طرح پڑھائیں بھائی، موسا کر جاتی ہیں ورنہ بہنیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا ٹائپ سی ہدا یہدی سے ماضی مضارع، ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر اور نہیں. بس اتنی سی بات ہے ساری. یہ کا پکا کر لیں انشاءاللہ ساری زندگی. آپ کبھی عربی کتابیں پڑھتے پریشان نہیں ہوں گے. ایک دا یدو اور ایک یہ ہدا یہدی. ہدا یہدی ہدن فہو ہادن، ہدیا یہدا ہدن فہو مہدی. الامر منہ اہدی ونہی عنہ لا تہدی. دانے میں نے ساری آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. ایک دفعہ ان کو اس طرح ضرور آپ نے پکا کرنا کہ ایک دفعہ آپ دیکھیں وہ غیر سنا سکیں. ہدا ہدایا ہدو، حدت ہدتا ہدینا، ہدیتا ہدیتم ہدیتم، ہدیتی ہدیتم ہدیتن، ہدیتو ہدینا. ماضی کا سیکھا ہو گیا مضارع. یہدی تہدی تہدی یہدی نہدی. اب دیکھیں کتنا مزے کی بن جاتی ہے، سیدھی سی زبان پہ آ جاتی ہے اس ترتیب کے ساتھ. تو یہدی تہدی تہدی یہدی نہدی، یہدی یعنی تہدی یعنی تہدی یعنی تہدی یعنی، یہدونا یہدینا، تہدونا تہدینا تہدینا. مضارع مجہول ہدیہ، ہدیا، ہدو، ہدیت، ہدیتا، ہدینا. اس کا بس وہ ہدو یاد کرنے والا سیکھا ہے، باقی ساری اسی طرح ہی ہے. پھر ہدیہ، ہدیا، ہدو، ہدیت، ہدیتا، ہدینا، ہدیتا ہدیتما ہدیتم، ہدیتی ہدیتما ہدیتنا، ہدیتو ہدینا. اور یہدا مضارع مجہول، یہدا تہدا تہدا اہدا نہدا، یہدا یعنی تہدا یعنی تہدا یعنی تہدا یعنی، یہدونا یہدینا، تہدونا تہدینا تہدینا. اور امر اہدی اہدیا اہدو، اہدی اہدیا اہدینا. لا تہدی لا تہدیا لا تہدو، لا تہدی لا تہدیا لا تہدینا. اس طرح سے ایک دفعہ بس اس کو زندگی میں پکا کر لے، اس کے بعد بے شک ساری زندگی نہ کھولے. ونس ان اے لائف ٹائم ایفرٹ ہے بس یہ صرف سیکھنا. دیکھیں بھی اب بک کے اندر آپ کو ڈاکٹر صاحب اس کی پریکٹس کروائیں گے سیکوینس ٹائپ سی کی. الدرس الثامن والعشرون، درس نمبر 28. ثامن 8واں اور 20 20، تو 28 ترجمہ اس کا بنے گا. ٹھیک ہے، ویسے 8 کی عربی کیا ہے؟ ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ. ٹھیک ہے نا، تو یہاں ثمانیہ نہیں لکھا ہوا. ثمانیہ والعشرون کا مطلب ہوگا 28. ثامن 8واں، تو ثامن والعشرون 28، وہ جو ٹی ایچ لگا دیتے ہیں انگلش کے اندر. 28واں، 28 نہیں لکھا، 28واں ہو گیا یہ اب 28. ٹھیک ہے، الدرس الثامن والعشرون 28واں سبق. دیکھیں بھائی اب ساری پریکٹس اسی کی چلے گی. ابراہیم، ماذا تفعلین یا بنتی. اب سمپلی فعلا یفعلو کرنا، کوئی بھی ایکٹ کرنا، فیل کرنا. تو یفعلو تفعلو تفعلو فعلن نفعلو، یفعلانی یفعلن یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا تفعلینا، تم مونس کرتی ہو آخری صیغہ. انتی تفعلینا والا. ٹھیک ہے، ماذا تفعلینا تم کیا کر رہی ہو، مضارع ہے نا. یا بنتی اے میری بیٹی. سعاد بیٹی جواب دے رہی ہے آگے سے. اکوی آ گیا ٹائپ سی اہدی کے وزن پر. اکوی الثیابا التی غسلناها امسی، میں استری کر رہی ہوں کپڑے کے جو میں نے کل دھوئے تھے. دیکھیں ذرا، کوا یکوی
ہدا یا بی کے وزن پر، کوا یکوی. ویسے تو داغنے کے معنی میں ہوتا ہے کلاسیکلی قرآن میں، یہاں پر تو سمپلی آئرن کرنے کی، استری کرنے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یکوی تکوی تکوی، اکوی میں استری کر رہی ہوں، نکوی ہم استری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک وہ نام جو ہوتا ہے نکوی، وہ دوسری قاف سے ہوتا ہے، یہ نکوی ہم استری کر رہے ہیں. تو اکوی میں استری کر رہی ہوں. اب کیونکہ سواد ہے، مونس ہے، تو ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ کر رہی ہوں. وہ تکلفات اردو کے اندر ہیں بس. اکوی میں کر رہی ہوں استری. انگلش میں بھی آئے کامن ہے، ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی ویسے تو میں کامن ہی ہے، لیکن وہ آگے فعل رہا رہی آ جاتا ہے. تو میں استری کر رہی ہوں. اثیاب یہ ثوب کی جمع ہے، ثوب کپڑوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سعودی تو وہ خاص ہو، ان کا ایک جبے کو بھی ثوب ہی کہتے ہیں وہ، لیکن سمپلی اس کی جمع ثیاب کپڑے. اکوی ثیابا، میں استری کر رہی ہوں کپڑے. کون سے کپڑے؟ اللتی، وہی الذی کی مونس، الذی اللذانی اللذین اللتی. اکوی ثیاب اللتی، میں وہ کپڑے استری کر رہی ہوں کہ جو غسلناہا، ہم نے دھوئے تھے، امسی، یسٹرڈے، کل. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ دھوئے، استری میں کر رہی ہوں لیکن دھوئے ہم نے تھے. غسلنا، غسلتو، غسلنا ماضی کا آخری صیغہ ہے، یعنی کہ ابراہیم نے اور سعاد نے مل کے دھوئے تھے. واؤ، وہ باپ ہے نا، بنتی کہہ رہا ہے. خیر، ابراہیم. کویت القمیص الابیض، آگے ابراہیم پوچھتا ہے، اب اندازہ ہو رہا ہے کہ باپ بھی ہے وہ. کویتی، دیکھیں کوا یا کوی ماضی کی گردان کیسے کی تھی؟ ہدا سے، ہدا، ہدایا، ہدو، ہدت، ہدتا، ہدینا، ہدیتا، ہدیتما، ہدیتم اینڈ سو آن، ہدیتو، ہدینا تک. اب کوا سے چلیں ذرا، سیم وزن ہے، کوئی فرق نہیں. کوا، کوایا، کوو، کوت، کواتا، کوینا، کویتا، کویتما، کویتم، کویتی، کویتما، کویتن، کویتو، کوینا، کویتی، تم نے استری کیا. کویتی، کیا تو نے استری کیا؟ القمیص الابیض، سفید قمیص کو. سواد جواب دے رہی ہے نعم، جی. کویتو، میں نے استری کیا، اس کو، اس سے مراد سفید کو، القمیص الابیض. نعم کویتو، اب کویتو صیغہ لے آیا وہ. نعم کویتو، جی میں نے اس کو استری کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہی لفظ لیتے ہیں، اسی روٹ لیٹر کے سارے گھما دیتے ہیں سیگے. ابراہیم. والقمیص الاخضر، اور گرین شرٹ. اب وہ سوال پوچھ رہا ہے، پیچھے فعل نہیں لگا ہوا اور اس کو استری کیا. جیسے اردو نارمل گفتگو جیسے ہوتی ہے، والقمیص الاخضر اور گرین شرٹ، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کوشچن ہی ہوتا ہے کانٹیکسٹ کے اندر. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اس کی ناوی ترکیبیں کر کر کے وہ اگلے کا سمجھ آتی بھی جاتی رہتی ہے ساری. ٹھیک ہے. تو اب حالت نصب اسی لیے ہے کہ پیچھے وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کویتی القمیص الاخضر، لیکن وہ ایکسپریشن جو ہے وہ کلام کی طرح ہی ہوتا ہے، زبان جیسے اس کو بولا جاتا ہے. والقمیص الاخضر، اور وہ گرین شرٹ. آگے سوال جواب دیتی ہے جی لا، نہیں. لم اکوی، ہی آگے جو لگا ہے ضمیر وہ مفعول ہے. لم اکوی، میں نے استری نہیں کیا. دیکھیں نا، یکوی تکوی تکوی، اکوی میں استری کرتی ہوں. لم لگنے سے کیا ہو گیا؟ خف، تو یا اڑ گئی آخر میں سے، تو کیا بن گیا؟ لم اکوی، میں نے استری نہیں کیا. اٹیچڈ ہو لگا ہوا ہے تو وہ زیر کی مناسبت سے اس کو پھر زیری پڑھ دیتے ہیں آگے بھی. لم اکوی ہی، میں نے نہیں استری کیا اس کو. یہ ہو سمجھ آ گئی ہے نا، ہوا کیا، اٹیچڈ فارم، اٹیچڈ ہو وہی ہے. سمیتو ہو، تو یہاں پر اسی کو زیر کے ساتھ لکھ دیا ہے یہاں پر بھی نسبی، اور سمیتو ہو کے اندر وہاں پیش آ رہی ہے، وہاں بھی نسبی ہے نا. اس مزے کی بات ہے، یہ اٹیچڈ ہو جو ہوتی ہے تو نسبی یا جرمی ہے، لیکن اس پر کبھی بھی نصب میں زبر نہیں آتی. ہوئی پڑھتے نارملی، تو اصل تو ہوئی ہے، یہ اکوی ہو ہے اصل میں، لیکن اکوی زیر کے بعد پھر پیش پڑھنا، عربوں کے پٹھے کمزور نہیں پڑھا جاتا ان سے، تو پھر پڑھتے لم اکوی ہی، میں نے اس کو استری نہیں کیا. بعدو، ابھی تک، ٹل ناؤ. بعدو کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اب تو یہ، ابھی تک، ٹل ناؤ. اب اکوی، سا اکوی ہی، میں استری کروں گی ہی اس کو. اکوی میں استری کرتی ہوں، سا اکوی میں اس کو استری کروں گی، فیوچر میں چلے گیا سین کی وجہ سے، اور ہی آگے پھر مفعول لگا ہوا ہے، وہی اٹیچڈ ہو. سا اکوی ہی، میں اس کو استری کروں گی، الان، اب، انشاءاللہ. یہ ابھی تک استری نہیں کیا اس کو، اب اس کو استری کروں گی انشاءاللہ. لا لم اکویہ بعدو، میں نے اس کو ابھی تک استری نہیں کیا. ساکویہ الان، میں اس کو اب استری کر دوں گی انشاءاللہ. ابراہیم آگے سے کہتا ہے والمنادیل، اور رومال.
اکویتی ہا، کویتی کیا تو نے استری کر دیا ہا ان کو، کویتی پھر وہی والا آگے، اور ہا ضمیر کیا ہے، منادیل کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ وہ جمع مکسر ہے، مندیل رومال، منادیل اس کی جمع مکسر، تو واحد مونس ٹریٹ ہو رہی ہے. والمنادیل اکویتی ہا، اور رومال جو ہیں ان کو تو نے کر دیا استری. سوال جواب دیتی ہے امی کبت ہا، میری ماں اس نے استری کر دیا ان کو، فی الصباحی صبح کے ٹائم میں. صبح کو اردو میں آپ صبح میں نہیں کہتے، اردو میں کہتے صبح کو، صبح کو اس نے استری کر دیا. بس محاورے ہوتے ہیں مختلف زبانوں کے. اب دیکھیں امی میری ماں نے کبت ہا اس کو استری کر دیا. ابھی کبت کیا ہے، کریں ماضی سے گردان، کوا کوایا کوو کوت، ہدا ہدایا ہدو حدت. ٹھیک ہے نا، اگرچہ میں نے ایک دفعہ لکھ دی بورڈ پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو آ بھی گئی، آتی وہ پڑھنے سے یہ زبان. آپ نے گردانیں نہ پڑھی ہوں اور یہ پڑھیں اور پڑھتے رہے عربی، تو اس سے تو آ جائے گی عربی آپ کو ایک ٹائم بعد. لیکن گردانیں آپ ساری زندگی پڑھتے ہیں اور یہ نہ پڑھیں، عربی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، وہ گرامر پڑھنے سے زبان نہیں آتی کبھی بھی. یہ جو اس کتاب کے نہیں، وہ دوسری ایک اور کتاب ہے بلکہ اس کے مصنف ہیں، ان کا بھی انٹرویو پڑھا، ربیہ بن ابی کے نام پتہ نہیں کیا ان کا. وہ کہتے ہیں گرامر تو مردہ زبانوں کی سیکھی جاتی ہے، عربی تو زندہ زبان ہے. وہ بھی بہت بڑے استاد ہیں عربی کے، حیات ہی ہیں غالباً ابھی. خیر، امی کبت ہا، میری ماں، کوا کبایا کبو کبت، میری ماں کبت ہا اس نے دھو دیا. لیکن ہم گرامر اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے اصل میں ہمارا فوکس ہے قرآن مجید. اس میں پھر بہت بلنڈرز لوگ کر جاتے ہیں گرامر نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، کہ کسی کو کسی کا فائل بنا دیا، مفعول کسی کو بنا دیا. اس کے لیے اصل میں ضروری ہے، اور اس حد تک ہی ضروری ہے صرف. ہاں، نحو ایکسٹریکٹ ہی اصل میں اس کے لیے کی گئی ہے. تو عام زبان میں جب اس کے انالیسس شروع ہو جائے پھر آپ بول نہیں سکتے کبھی بھی. عام طور پہ ہمارے اس لیے کہ وہ کلاسیکلی 8-10 سال جو عربی پڑھتے ہیں بچے، لیکن وہ فاضل ہو جاتے ہیں درس نظام کے، لیکن بول نہیں سکتے وہ. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نحو صرف تو بہت اچھی گریپ ان کی بن جاتی ہے، وہ بھی سب کی نہیں، جو بھی جس کو اللہ توفیق دے، لیکن بول اس لیے نہیں سکتے کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے ہر چیز کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی. اب آپ اپنی گفتگو کو انالائز ہی کرنا لگ جائیں تو بولیں گے کہاں، آپ سوچتے رہ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے نا، اس لیے اسپوکن وہ آتی نہیں بیچاروں کو، تو وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوتی ان کی. امی کبت ہا، کبت سمجھ آ گیا نا آپ، کوا کوایا کبو کبت، حدت کے وزن پر چوتھا سیگا ہے ماضی کا سمپل. امی کبت ہا، میری ماں کبت اس نے دھویا ہا، استری نہیں، اس کو استری کو نہیں دھویا، منادیل کو. ہاں جی، سوری جزاک اللہ. اور میری ماں اس نے استری کر دیا ہے رومالوں کو، پھر صباحی صبح میں استری کر دیا تھا. ابراہیم اتریدین ان تقولی لی شیئا، تم میرے سے کچھ کہنا چاہتی ہو. ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایکسپریشن دے کے لگے تھا بندہ کچھ کہتے کہتے رک گیا. اسی طرح اتریدینا، کیا تم چاہتی ہو. تریدینا کیا ہے یہ، یریدو تریدو تریدو اریدو نریدو، یریدانی تریدانی تریدانی تریدو، یریدونا یریدنا تریدنا تریدنا تریدینا، تم چاہتی ہو، تمہارا ارادہ ہے. اتریدینا، کیا تم چاہتی ہو، ان تقولی، کہ تم کہو. یہ تقولینا تھا، یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو، یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی، یقولونا یقولنا تقولونا تقولنا، تقولینا تم کہتی ہو. ان کی وجہ سے ہلکا ہو گیا، ان تقولی کہ تم کہو، لی مجھ سے، شیئن کچھ. اتریدینا ان تقولی لی شیئا، کیا تم چاہتی ہو کہ تم مجھ سے کچھ کہو. نعم جی. انا باپ تھا نا، اس نے شکل دیکھ کے پہچان لیا ہوگا، بچی جواب دے رہی ہے نعم جی. انا زمیلتی، زمیلن کہتے ہیں کلیگ کو، کلاس فیلو کو. یہاں کلاس فیلو ہی ہے، بچے ہیں نا، کیونکہ بچوں کے کلیگ نہیں ہوتے، بچوں کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں. تو زمیلاتن اس کی مونس بن گئی، فیمیل کلاس فیلو. انا زمیلتی، میری کلاس فیلو سلوہ، دعتنی اس نے مجھے دعوت دی ہے. اب یہ زمیلتی سلوہ بچی کا نام ہے، منور سلوہ والا سلوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مونس نام ہے. میری کلاس فیلو سلوہ، دعتنی اس نے دعوت دی ہے، نی مجھے، الی بیتھا اپنے گھر، حاضل مساء دس ایوننگ اس شام. اب دیکھیں ذرا اس کو، دعتنی یہ کیا ہے. دعا یدعو دعاءن فہو داعن، دعا یدعا دعاءن فہو مدعو الامر منہ ادعو ونہی عنہ لا تدعو.
اب دیکھیں ذرا، دعا سے ماضی کیسے کیا، اسی طرح دعا، دعوا، دعو، دعت، یہ لکھا ہوا ہے دعت، اس مونس نے پکارا، حدت کے وزن پر ہی ہے سیدھا. دعت، اس نے دعوت دی ہے، نی مجھے، الا بیتیہ، اپنے گھر کی طرف، حاضل مساء، اس شام. فارجو، تو میں چاہتے، رجا یرجو، ٹھیک ہے نا، یہ یرجو ترجو ترجو ارجو، یہ بھی ٹائپ سی ہے، ادعو کے وزن پر ہے نا. فارجو، تو میں چاہتی ہوں، ان تسمح لی، کہ آپ اجازت دے دیں مجھے، سماح یسمح، اب یہ تسمح تھا، ان کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان تسمح، یسمح تسمح، تسمح تھا، تم اجازت دیتے ہو، باپ کو کہہ رہی ہے ان تسمح، کہ آپ اجازت دے دیں، لی مجھے. فارجو ان تسمح لی بالذهاب، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، بالذهاب، ذهب یذهب، ذهابا، جانا ٹو گو، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں، الی بیتی، ہاں، اس کے گھر کی طرف. کب جانا ہے جی؟ بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. نعم ان زمیلتی سلوی دعتنی الی بیتها هذا المساء فارجو ان تسمح لی بالذهاب الی بیتها بعد صلاۃ العصر. میں چاہتی ہوں کہ جی میری کلاس فیلو نے، سلویٰ نے مجھے پکارا ہے، اپنے گھر کی طرف بلایا ہے اس شام، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے جانے کی اس کے گھر اجازت دے دیں عصر کی نماز کے بعد. ابراہیم جواب دے رہا ہے، دیکھیں ذرا غور سے، اذهبی وارجعی بعد صلاۃ المغربی، چلی جاؤ اور لوٹ آنا مغرب کی نماز کے بعد. یہ کون سے سیکھیں جی؟ اذهبی، ذهب یذهب، الامر منه، اذهب، جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب اذهبا اذهبوا، اذهبی، تم مونس جاؤ، بیٹی کو کہہ رہا ہے نا تم جاؤ. اور اسی طرح ارجع، لوٹو، ارجع ارجعا ارجعوا، ارجعی، تو ملا کر ورجعی، قرآن میں اسی طرح ورجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طرح ہی نا. ہاں ٹھیک ہے جی، حمزۃ الوصل تھا تو ملا کر پھر نہیں پڑھا اس کو. ہاں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ٹھیک ہے، تو اذهبی، وہ نفس مونس ہے نا، تو نفس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہاں پر. اذهبی، تم چلی جاؤ، ورجعی، اور رجع یرجع، لوٹنا، اور لوٹ جانا، واپس آ جانا، کب؟ بعد صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد. آمینہ. یا ابا محمد، ابو محمد، محمد کا باپ، اور ابا کیوں پڑھا اس کو؟ یا کی وجہ سے مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. دیکھیں نا بک کے اینڈ تک آتے آتے پکی ہو گئی ہیں چیزیں. یا ابا محمد، اے محمد کے ابا. آمنہ بلا رہی نا، بیوی، اب آمنہ ظاہر ہے بیوی ہوگی، یہ گفتگو سے پتہ لگ رہا ہے. تعالی ہونا، وانظر، ادھر آئیں اور دیکھیں. تعالی کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، اسی طرح لفظ کو نوٹ کر لیں، آگے چل کر انشاءاللہ کہیں پہ بتا بھی دوں گا بنا کس طرح سا. تعال، آؤ، ٹھیک ہے نا. حیا کے معنی میں کئی لفظ ذرا بولتا بلانے کے، حیا، پھر ہا کے ساتھ حیا جو نماز میں ہوتا ہے، اور سوری اذان میں، اور پھر تعالی، یہ بھی آؤ کے معنی میں ہے. تعالی آؤ، ہونا، یہاں پر محمد کے ابا، تعالی ہونا، یہاں پر آؤ، وانظر، اور دیکھو، ان محمدن، محمد بیٹا ہوگا ظاہر ان کا، ان محمدن یجری علی السلم، محمد سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے. دیکھیں ذرا، سیڑھیوں پر بھاگ رہا ہے. انا کی وجہ سے محمد حالت نصب میں چلا گیا، انا محمدن. اب ہدا یہدی کے وزن پر، جرا یجری، ٹو رن، بندے کے لیے آئے تو بھاگنا، پانی کے لیے آئے جائے تو بہنے کے معنی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو انا محمد، جی ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ خلا کے اندر، پھر وہ خلا میں ذرا یجری ہے تو وہ مطلب شمس بونس ہے نا، تو اس لیے تجری آ رہا ہے. وہ اپنے محور کے اندر بس چلتا رہتا ہے، تیرتا رہتا ہے، جو بھی کہنا ہے اس کو. سیلسٹل باڈیز جتنی بھی ہے نا یہ خلا کے اندر، ان کے لیے تیرنے کے لفظ عربی میں پھر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر شے جو فلک کے اندر ہے، آسمان کائنات کے اندر ہے، یسبحون، وہ تیر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، سابحہ یسبحو سوئمنگ کو کہتے ہیں عربی میں، اسی سے لفظ تسبیح بنا ہے. اب آپ کے سوئمنگ میں اور تسبیح میں کیا مناسبت ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو تسبیح دانوں والی ہوتی ہے. تو سابحہ یسبحو سوئمنگ کرنا، سوئمنگ کرنا کیا ہے؟ آپ اپنی سرفیس مینٹین کرتے ہیں،
وہ آپ پانی میں تیر رہے ہو یا کچھ چیز ہوا میں تیر رہی ہو. ٹھیک ہے, تسبیح اسی کا نام ہے, کسی کی سرفیس کو مینٹین کروانا, یعنی کہ اللہ کا جو مقام عالی ہے عرف میں اس کو اس پر ہی برقرار رکھنا, اسے نیچے نہ آنے دینا, یہ تسبیح ہے. اس کی پرفیکشن ڈکلیئر کرنا, سبحان پھر پرفیکشن ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ, اللہ پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اردو میں وہ پاکی ہی بول دیتے ہیں, اب اردو میں الفاظ تھوڑے ہیں. ان محمدن یجری علی السلم, سلم کہتے ہیں اسٹیئرز کو, سیڑھیوں کو. روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں یہ تو. ان محمدن یجری, محمد جرا یجری پہلے سیکھا ہے مضارع کا, بھاگ رہا ہے کہاں پر, علی السلمی, سیڑھیوں پر. ہاں اردو محاورے میں پر نہیں کہتے, اردو میں کہتے ہیں سیڑھیوں میں بھاگ رہا ہے, عربی میں ہے علی السلم. ٹھیک ہے. اخشا ان یقع, مجھے ڈر ہے کہ وہ گر جائے گا. خشیہ یخشا, یخشا تخشا تخشا, اخشا مجھے ڈر ہے. یقع, وقع یقع کہتے ہیں گر جانا. ٹھیک ہے, نیچے گر جانا. تو یقع تھا, یہ ٹائپ اے ہے, واؤڑی بھی. ہاں اب ان کی وجہ سے یقع ہو گیا. اخشا ان یقع, مجھے ڈر ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ بھاگ رہے گر جائے گا. ابراہیم. لا تجری یا محمد, مد بھاگ ہے محمد. لا تجری یہ وزن ہے, لا تہدی, الامر منہ اہدی ونہی عنہ, لا تہدی تو لا تجری. لا تجری یا محمد, اے محمد مت بھاگ. تعال ہونا, کم ہیئر, ادھر آؤ. ما ھذا بیمینی کا, یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو, یسار کہتے ہیں الٹے ہاتھ کو, یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو. ما ھذا کیا ہے, بیمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں. یدن سمپل ہاتھ, تو پریسیجن ہے. اب یہ عربی زبان میں ملے گا آپ کو کہ دائیں ہاتھ کے لیے علیحدہ نام ہے, بائیں ہاتھ کے لیے علیحدہ نام ہے. آگے چل کر ہم پڑھیں گے لیکن سر بن سر وسطیٰ, یہ آپ کی ہر انگلی کا علیحدہ نام ہے, پھر ہر انگلی کے پورے کا علیحدہ نام ہے. اس پہ یہ اصل میں بحث ہوتی ہے نا پھر فقہ کے اندر, کہ حضور نے ہاتھ رکھا کہاں پر. ٹھیک ہے نا, وہ لفظ کے اوپر پھر بحث ہوتی ہے ساری لغت کی. وہ عربی ہی بحثیں ساری. اصول فقہ کے اندر ایک بہت بڑا حصہ عربی کے الفاظ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے یہاں اردو ترجمے دیکھ کے وہ لوگ فقہی مسائل پر بحثیں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ہی وہ تو لغو بات ہے. ما ھذا بیمینی کا, یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں. وہ قرآن میں نہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا, ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یا سایہ, قالا ہی یا سایہ, میرا سوٹا ہے. تو ارینی دکھاؤ مجھے, ارمی ھذا, او پھینک دو اس کو. ھذا تراب, نہیں تو مٹی ہے. دیکھیں ذرا کیسے ترجمہ کیا اس کا. ارینی, ارا جری, باب افعال سے. ارا اس نے دکھایا, یری وہ دکھاتا ہے. اری اسلم کے وزن پر وہ یا اڑ گیا. اری یہ اس کی انشاءاللہ آگے چل کے نا میں پراپر گردان آپ کو کروا دوں گا. اری دکھاؤ, نی مفعول ہے مجھے. ٹھیک ہے نا, اری نی مجھے دکھاؤ. وہ جو موسیٰ علیہ السلام ہی نے بلکہ کہا تھا یہ بھی, کس کو, اللہ تعالیٰ سے, کہ ارینی انظر الیک, تو اپنا آپ مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قال لن ترانی, موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو سمپل ہو گیا. یہاں نوٹ کرنے کا جو لفظ ہے وہ آگے آ رہا ہے اصل میں, ارمی. یہ بالکل ڈٹو کاپی ہدا یا ہدی والے وزن پر ہے. رما یرمی رمین فہو رامن, رومیا یرما رمین فہو مرمیجن. الامر منہ ارمی ونہی عنہ لا ترمی, اہدی لا تہدی. رما یرمی, بعض مدارس میں نے ہدایہ ہدی یاد کروایا نا آپ کو, وہ رما یرمی کو اسٹینڈرڈ بنا کے یاد کروا دیتے ہیں. میں نے اس کو اس لیے بنایا کیونکہ یہ قرآن میں ذرا استعمال ہوتا ہے. رما یرمی وہ بولنے میں آسان ہے, رما یرمی حال ہی نہ آنی, تو وہ اس لیے یہ یاد کروا دیتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا, رمی سمجھتے ہیں, رمی جمارات کیا ہوتی ہے, پتھر مارتے ہیں نا, تو رما یرمی سمپلی ٹو تھرو, پھینکنا, کسی چیز کو پھینکنا, سٹنا. ارینی دکھاؤ مجھے, ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, باپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ میں کیا ہے بچے کے. ارمی ھذا, پھینک دو اس کو. ھذا تراب, یہ تو مٹی ہے. ٹھیک ہے جی, رما یرمی سے الامر منہ اہدی کے وزن پر ارمی. آگے دیکھیں جی, آگے وہ کہتے ہیں جی یدخلو محمودن, محمود داخل ہوتا ہے. اب یہ مفعولن کا بتانا ہے, محمودن پڑھنا ہے اس کو, محمود اردو میں کہتے ہیں. یدخلو محمودن, محمود داخل ہوتا ہے. محمود السلام علیکم,
ابراہیم وعلیکم السلام. آگے جئت الیوم متأخرا یا محمود آج آپ لیٹ آئے ہیں. فما السبب، بس کیا وجہ ہے، تو کیا وجہ ہے. دیکھیں ذرا، جئتا یہ اب جاء سے جیؤ، با یا بیو کے وزن پر ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹائپ بی ہے. تو جاء جاؤ، جاتا جئنا، جئتا تم آئے. تو آگے وہ کہہ رہا ہے جی ابراہیم محمود کو بیٹا ہوگا اس کا. جئتا آپ آئے، الیوم آج، متأخرن تاخیر کے ساتھ، لیٹ آئے آپ. یہ متأخرن یہ باب تفعیل سے ہے، اسم فاعل اخر یؤخر تاخیرا فهو متأخر، سوری باب تفاعل سے ہے، تاخر یتاخر تاخرا فهو متأخر. تو آپ آج لیٹ آئے ہیں. جئت الیوم متأخرا یا محمود، فما السبب، تو وجہ کیا ہے. فما السبب ملا کر پڑھیں گے، فما السبب، تو بس کیا وجہ ہے. اب محمود جواب دے رہا ہے، اور یہ جو جواب دے رہا ہے اس کے اندر پھر سے ٹائپ سی آ رہی ہے آپ کی. ترجمہ پہلے سن لیں اس کا. شکوت الیوم احد زملائی الی المدیر فطلبنا الی مکتبہ للتحقیق. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے شکایت کی تھی آج اپنے کلاس فیلو کی پرنسپل سے. تو فطالبہ نہ پڑھیں اس کو، آپ با پر بھی فطالبہ، تو اس نے طلب کیا ہمیں اپنے آفس تحقیق کرنے کے لیے. دیکھیں جی ذرا غور کریں آپ اس کو. شکوتو یہ دعا یدعو کے وزن پر شکا یشکو شکایتن، شکواتن بھی آتا ہے مصدر اس کا. فہوا شاکن شکایت کرنے والا، دا یدعو دعان فہوا داعن، شکا یشکو شکایتن فہوا شاکن. تو شکا سے ماضی چلائیں، شکا شکایا، سوری شکا شکاوا شکو، شکت شکاتا شکینا، شکیتا شکیتما شکیتم، شکیتی شکیتما شکیتنا، شکیتو میں نے شکایت کی. غلط بڑھ گیا. شکو شکا شکاوا شکو، شکت شکتا شکونا، شکوتا شکوتما شکوتم، شکوتی شکوتما شکوتنا، شکوتو شکونا. شکوتو میں نے شکایت کی، کمپلین کی، الیوم آج، میں نے آج کمپلین کی تھی، احد زملائی ضمیر کی جمع زملا، اپنے کلاس فیلوز میں سے ایک کی، یعنی ون آف مائی کلاس فیلوز. آئی کمپلینڈ، میں نے کمپلین کی اپنے کلاس فیلوز میں سے کسی ایک کی، الی المدیری پرنسپل کو. فطالبہ یہ پہلا صیغہ پڑھیں اس کو، طالبہ اس نے طلب کیا، نہ مفعول ہے آگے، طلب نہ پڑھیں گے تو وہ ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا، ہم نے طلب کیا. طالبہ اس نے طلب کیا، نہ مفعول ہے ہمیں طلب کیا پرنسپل نے. فطالبہ پس طلب کیا اس نے، یعنی پرنسپل نے، نہ ہمیں، فطالبہ نہ الی مکتبہ اپنے آفس، للتحقیقی تحقیق کرنے کے لیے، کہ کیا لڑکوں کی لڑائی ہوئی ہے. ابراہیم آگے سے جواب دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے اپنے بیٹے سے، لما شکوتا ہو، کہ لما کیوں، شکوتا تم نے شکایت کی، ہو اس کی. اب وہی شکوتا تم نے شکایت کی، وہ ضمیر آگے مفعول لگی ہوئی ہے. لما شکوتا تم نے اس کی کیوں شکایت کی. محمود جواب دیتے ہیں لأنہ دائما یأخذ کتبی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ پکڑتا رہتا ہے میری کتابیں، و دفاتری اور میری کاپیز، و یتوی اوراقہا اور ان کی میری کاپیوں کے صفحے موڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے اس کی شکایت کی. آگے دیکھیں کیسے ترجمہ کیا اس کا. لأنہ اس لیے کہ وہ دائماً ہمیشہ، یأخذ اخذ یأخذ لے لینا کسی شے کو، وہ لے لیتا ہے، یأخذ لے لیتا ہے، کتبی میری کتابیں، کتاب کی جمع کتبی، و دفاتری اور میرے رجسٹر دفتر کی جمع، اور کیا کرتا ہے میرے کاپیوں کے ساتھ، یتوی توا یتوی تین، جس کو اردو میں بھی آپ کہتے ہیں طے لگا دینا کسی شے کی، فولڈ کر دینا. تو توا توا وا یا ہدا یہدی کے وزن پر ہدا یہدی، توا یتوی تین فہوا تائن، تویا یتوا تین فہوا متویون، جس چیز کی طے لگی ہوئی ہو وہ متوی کہلائے گی عربی میں. تو قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں آخری صورتوں میں. اور الامر منہ اتبی و نہی عنہ لا تطوی، تو وہ یتوی پہلے ہی سیکھا، توا یتوی، اور وہ فولڈ کر دیتا ہے اوراقہا ورق کی جمع اس کے پیجز. لأنہ دائما یأخذ کتبی و دفاتری و یطوی اوراقہا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ میری کتابیں اور میرے رجسٹرز لے لیتا ہے اور ان کے صفحے موڑ دیتا ہے. ابراہیم ما حاذہ الحلاوہ التی معک، یہ کینڈیز یا سویٹس یا میٹھی چیزیں جو تمہارے پاس ہیں،
التی معک تمہارے پاس جو ہیں یہ کیا ہیں، تم نے کیا یہ میٹھی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، ما حاضل حلابہ کون سی کیا ہیں یہ میٹھی چیزیں، التی معک جو تمہارے پاس ہیں، ہدیۃ حاضی کیا یہ گفٹ ہے، ہدیہ کہتے ہیں عربی میں تحفے کو، گفٹ کو، کیا یہ گفٹ ہے، ام اشتریتہ یا اشتریتا تم نے ان کو خریدا ہے، اشترا یشتری خریدنا، اشتریتا تم نے خریدا ہاں ان کو، تو کیا ہدیتن کیا یہ گفٹ ہے، ام اشتریتا یا تم نے ان کو خریدا ہے، تو محمود آگے سے جواب دیتا ہے اشتریتو ہاں میں نے ان کو خریدا ہے، اشتریتو میں نے خریدا ہے ان کو، لأننی اس لیے کہ میں اریدو ان ادعو ثلاثۃ من زملائی الی بیتنا غدن کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دعوت دوں اپنے 3 کلاس فیلوز کو ہمارے گھر کل، تو میں نے بچوں کو اپنے کلاس فیلوز کو کھلانے کے لیے کل 7 سویٹس لے کے آیا ہوں، میں خرید کر لایا ہوں، اشتریتہ ہاں میں نے ان کو خریدا ہے، لأننی اریدو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ان ادعو، اب یہ دعا یدعو سے مضارع کا صیغہ متکلم کا، یدعو تدعو تدعو ادعو میں پکارتا ہوں، اور ان کی وجہ سے حالت کیا کہتے ہیں خفیف ہو گیا، ان ادعو میں چاہتا ہوں کہ میں دعوت دوں ثلاثتن 3 کو، کیا 3 من زملائی میرے کلاس فیلوز میں سے 3 کو میں چاہتا ہوں کہ دعوت دوں، الا بیتنا ہمارے گھر کی طرف، غدن آنے والی کل، ٹمورو۔ ابراہیم آگے سے کہتا ہے کہ امر کا صیغہ لے ڈاکٹر صاحب وہاں پر، ادعوہم ان کو پکارو، ان کو دعوت دو، لتناول العشاء بعد غدن کل کے بعد یعنی پرسوں ان کو رات کے کھانے کی دعوت دو، ڈنر پر بلاؤ، فسیکون عمک موسیٰ ایضا معنا تو آپ کے چچا موسیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اس کا ترجمہ کس طرح کیا، ادعوہم تعایدو دعان فہو دائن، دو یا یدعا دعان فہو مدعو الامر منہ، یہ امر لکھا ہوا ہے، ادعو اکف کیونکہ ہو جاتا ہے امر اس لیے اس کی واو اڑی ہوئی ہے، ادعو تم پکارو تم دعوت دو، ہم ان کو، اب ہم ضمیر مفعول کی ہے حالت نصب میں، ادعو ہم ان کو پکارو، کس چیز کس کام کے لیے، لتناول العشاء، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، تو ڈنر کو، تناولا یا تناولو تناولن تناول کرنا اردو میں بھی بولتے ہیں کھانا کھانا، تو لی تناول العشاء یہ تناول مصدر ہے، تناولا یا تناولو تناولن، تو لی تناول العشاء ان کو تم بلاؤ رات کے کھانے کے لیے، بعد غدن، غدن غدن ہوتا ہے ٹمورو کل، تو بعد غدن کل کے بعد یعنی اسے پرسوں آپ کہتے ہیں اردو کے اندر، the day after tomorrow، تو ان کو تم پکارو ڈنر پہ بعد غدن پرسوں۔ کانا یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کانا وہ تھا، یکونو وہ ہے، یکونو ساتھ سین لگا دیں، سیکونو وہ ہوگا، فسیکونو پس وہ ہوگا، تو ہوگا کون، امو کا فاعل ظاہر ہو گیا یکونو کے لیے، امو کا تمہارا چچا، پس ہوگا تمہارا چچا، آگے نام لکھ دیا اس کا بدل آ رہا ہے، تمہارا چچا موسیٰ بھی ہوگا، ایزن آلسو معانا ہمارے ساتھ، اب ملا کر ترجمہ کریں اس کا، فسیکون عمو کا موسیٰ ایزن معانا تو آپ کا چچا موسیٰ بھی معانا ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دیکھیں جی اب آگے اس کی تمارین، تمرین نمبر 219، عجب عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالوں کا جواب دیں۔ پہلا سوال ہے جی ماذا تفعل سعاد، سعاد کیا کر رہی ہے، کپڑے استری کر رہی تھی، تو کوا یکوی کپڑے استری کرنا، یکوی تکوی، تو آپ کہیں گے ہیا تکوی الثیابہ، یا تکوی الثیابہ وہ کپڑے استری کر رہی ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں من قبل منادلہ، کوا اس نے استری کیا، من قبل منادلہ رومال کس نے استری کیے، تو اس کا جواب ہوگا کبتھا اموہا اس کی ماں نے اس کو استری کیا تھا، یا کبتھا امو سعاد کہہ لیں۔ پھر مسم الزمیلتی التی دعت سعادہ الی بیتیہا، کیا نام ہے اس کلاس فیلو کا کہ جس نے دعوت دی تھی سعاد کو اس کے اپنے گھر، ہاں جی سعاد کو دعوت دینے والی اس کی کلاس فیلو کا نام کیا تھا، سلوا، اس نے کہا تھا انہا زمیلتی سلوا دعتنی، تو جواب اس کا یہی سوال میں سے نکال لیں، دعت سعادہ زمیلتہا سلوا، سعاد کو دعوت دی، دعتہا سلوا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جی سمح لہا ابوہا بالذہاب الی بیتہا،
سامحہ یسمع اجازت دینا، تو کیا اجازت دی اس کو اس کے ابو نے؟ سامحہ کا فاعل ہے ابوہا، بالذہابی جانے کی، الی بیتی اس کے گھر جانے کی اجازت دی، تو نام سامحہ ہا، سمحہ ہا، یا سمحہ ابوہا لہا، اس کے ابو نے اس کو اجازت دی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جی الا من شکا محمود، یہ شکا وہی دعا یدعو کی طرح، شکا یشکو الف کے ساتھ، الا من شکا محمود، کس کو شکایت لگائی تھی محمود نے؟ زمیلہ، اپنے کلاس فیلو کی، اس نے شکایت لگائی تھی پرنسپل کو، تو جواب دیں گے شکا محمود زمیلہ الا مدیرہ، تو جس کی طرف شکایت لگائی جائے اس کو الا کے ساتھ لے کر آنا ہے، جس کو کمپلین کی جائے۔ پھر نمبر 6، لما، کیوں، اشترا محمود، کیوں خریدا محمود نے الحلوہ، تو اس لیے خریدا تھا کہ اس نے اپنے دوستوں کو دعوت دی تھی۔ لما اشترا محمود الحلوہ، محمود نے کیوں کینڈیز خریدیں، تو اس کا جواب اسی طرح دیں گے اشترا محمود الحلوہ لأنہ دعا ثلاثہ من زملائی ہی، اس نے اپنے 3 کلاس فیلوز کو دعوت دی تھی۔ اشترا محمود الحلوہ لأنہ دعا زملائی ثلاثۃ من زملائی ہی الی بیتہ۔ پھر آگے تمرین نمبر 220، ہذہ امثلۃ للفعل المعتل اللام، اور جیسے میں نے آپ کو 2 کروائے تھے، ہدا یہدی اور دعا یدعو کے وزن پر، انہوں نے بھی 2 ہی آپ کو وزن بنا دیے ہیں الف اور با کے ساتھ، اس کی پریکٹس ویکیبلری آپ تھوڑی سی لا رہے ہیں۔ وہ کبا یکوی، اب پہلے وہی ضرب یضربو کے وزن پر، مطلب ان کے بس نوٹ کرتے جائیں آپ۔ کبا یکوی ہم پڑھ لیا استری کرنا، پھر مشا یمشی مشین فہو ماشن، ہدا یہدی کے وزن پر ہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مشا یمشی ٹو واک، چلنا۔ جرا یجری بھاگنا، رما یرمی یہ پھینکنا، اور بکا یبکی رونا ٹکرائے۔ پھر دعا یدعو پکارنا دعوت دینا، شکا یشکو سی وزن پر آ گیا، یہ سارے نصرہ ینصرو سے ہیں۔ اب شکایت کرنا، تلا یتلو تلاوت کرنا، تلا یتلو کئی معنی میں آتا ہے، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کسی چیز کو فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور سورج والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی کہ جب وہ روشن کر دیتا ہے، والقمری اور چاند کی اذا تلاها جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اسی سے تلاوت کا لفظ بھی بنا ہے، تلا یتلو تلاوتن، آپ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ اسی وزن کے اوپر ہے جی پھر محا یمحو محون، کسی چیز کو محو کر دینا یعنی مٹا دینا، ختم کر دینا، اریز کر دینا۔ اور اسی طرح عفا یعفو، یہ بھی مشہور لفظ ہے، عفون فہو عافن، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ پھر آگے وہ کہتے جی جی وہ ہاں سورج کی بات ہو رہی ہے، والقمری اور قسم چاند کی، اذا طلع جب وہ فالو کرتا ہے، لیکن طلع ہے، طلعت نہیں آیا، طلع وہ فالو کرتا ہے، مذکر کا صیغہ ہے، کس کو فالو کرتا ہے؟ ہاں اس مونس کو، وہ مونس جس کو فالو کرتا ہے وہ سورج ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ زید طلع ہا، زید فالو کرتا ہے ہا اس مونس کو، تو طلع تو مذکر کا ہی صیغہ پہلا، اور زینب طلت ہا، زینب فالو کرتی ہے اس کو، پھر زینب طلت ہو جائے گا، وہ طلع طلوا طلو طلت، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ اس کو پریکٹیکلی معنی کے اوپر غور نہیں کرتے کہ بات ہو گیا رہی ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے جب آپ کو کنفیوژنوں کو اچھا ترجمہ رکھیں اس کو دیکھ لیا کریں۔ اب تو فون پہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے بندہ کہ ترجمہ کیسے کیا گیا ہے، پھر لفظی ترجمہ جس کو کہتے ہیں آپ، وہ پھر اس سے کئی دفعہ ہیلپ مل جاتی ہے اگر سمجھنا ہے کہ ضمیروں کا مرجع کیا ہے۔ خیر دیکھیں جی آگے، تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں، تو مکتوب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والامر من الافعال الاتیہ۔ اب وہی
وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی مثالوں پر غور کریں، پھر مضارع مرفوع یعنی کہ سمپل مضارع ہے اس کو لکھیں، اور مضارع مجزوم یعنی کہ اس کو اخف کر دیتے ہیں وہ لکھیں. کیا وہ کیونکہ ٹائپ سی کے اندر انہوں نے اخف پڑھانا ہے آپ کو، کیونکہ وہ حرف ہی اڑا دیتے ہیں پورا. تو اور پھر اسی طرح امر اس کے اندر بھی ہوتا ہے. دیکھیں ذرا، بقا یبکی ماضی اور مضارع نے لکھا ہوا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اصلہ یبکیو، یبکیو اصلاً ہونا چاہیے تھا اس کو. بقا یبکی مانا رونا، تو اسے جب اخف کیا لم لگا کر تو کیسے بن گیا لم یبکی. وہ یا جو پہلی جز مجزوم تھی ساکن تھی وہ اڑ گئی، پھر لم یبکی وہ نہیں رویا. ٹھیک ہے نا. بقا یبکی الامر منہ ابکی ونہی عنہ لا تبکی. اسی طرح لا تبکی کر لیں یا لم یبکی کر لیں، یا اڑ جائے گی، آخر میں خف ہوگا. اور آخر میں امر انہوں نے خود لکھ دیا ابکی، رو، مطلب کہ رو حکم دیا جا رہا ہے. مشا یمشی چلنا، تو لم یمشی یہ اخف ہو گیا یا اڑ گئی، وہ نہیں چلا. امشی چلو. کوا یکوی استری کرنا، لم یکوی اب اس کے آخر میں سے پھر واو اڑ گئی، یا اڑ گئی. لم یکوی اس نے استری نہیں کیا، اکوی استری کرو. ہمارے یہاں بلکہ مزے کی بات یاد آئی مجھے کوا یکوی دیکھ کے، ہمارے یہاں کلاسیکلی اس کو بھی ٹائپ سی میں نہیں ڈالتے، اس کا انہوں نے نام رکھا ہے. میں انشاءاللہ بورڈ پہ لکھ دوں گا آپ کو نا، یہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے جب وہ اینالائز اس کا ایک کر دوں گا، آپ کو چارٹ بنا دوں گا. ویسے ایک چارٹ اس میں بھی آ جائے گا، کتاب میں بھی آگے. تو وہ ہمارے ہاں کلاسیکلی کاف واو یا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو حروف علت آ گئے، دو ویک لیٹرز آ گئے ہیں، تو اس کا علت ایک چیپٹر بنا کے تو اس کے اندر پڑھاتے ہیں اس طرح کے الفاظ کو. حالانکہ پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل وہی سارے اوزان ہیں جو ہدایادی کا وزن ہے. تو خواہ یہ ایکسرسائز ہے بس. بھلے ہی دو ویک لیٹرز آ گئے ٹھیک ہے، لیکن اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا واو کے اوپر. ٹریٹ تو یہ ٹائپ سی کے طور پر ہی ہو رہا ہے ہر جگہ پر، ہر گردان میں، خوبیا یقوا سارا. تو لم یکوی اس نے استری نہیں کیا، اور اکوی استری کرو. آگے جرا مضارع، اب یہ خود لکھنے ہیں سارے ہاتھ سے اپنے. 3 انہوں نے مثالیں دے دی تھیں، اب باقی 4 خود مکمل کریں. میں بول دیتا ہوں، آپ لکھ لیجئے گا. جرا یجری دوڑنا بھاگنا، اسے مضارع مجزوم بنے گا جو اخف کر کے. لم یجری وہ نہیں بھاگا، اور جب را بس لکھ کے تو زیر لگا دیں گے، بس یا نہیں لکھنی آگے. لم یجری وہ نہیں دوڑا. اور اسی طرح امر بن جائے گا اجری، الف جیم را، بس الف پہ زیر آ جائے گی، حمزہ بن گیا وہ، جیم اور را پر زیر، بس ختم. یا نہیں لگائیں گے، اجری نہیں پڑھنا اس کو، اجری. بلکہ اجری تو وہ اگلا سیگا بن جائے گا، اجری اجریا اجرو اجری. ہو گیا جی. جرا یجری لم یجری اجری. اسی طرح رما یرمی پھینکنا، ہاں جی لم یرمی، اب یا نہیں لگائیں گے آخر میں، میم اور اس پر زیر آ جائے گی. لم یرمی اس نے نہیں پھینکا، اور الامر منہ ارمی پھینکو. اسی طرح ایک اور لفظ لائے جی، وہ بنا یبنی، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، سمپلی کنسٹرکٹ کرنا. بنیان عربی میں کہیں گے کنسٹرکشن کو، عمارت کو. بنیان مرصوص کا لفظ ہے قرآن میں سورہ صف میں. تو بنا یبنی اسی سے مجہول بنتا ہے نا، بنا یبنی بنن یا بنیان فہوا بانن، بانی بنانے والا، البانی، یا الف لام کے بغیر بانن پڑھتے ہیں پھر. بانی تحریک، بانی تنظیم، بانی فلاں، ٹھیک ہے، بانی جماعت یعنی اس کو بنانے والا. اور بنیا یبنا، تو بنیا وہ حدیث میں لفظ آیا ہے، اس کو بنایا گیا. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کو بنایا گیا یعنی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر. 5 چیزیں پتہ ہی ہیں سب کو. بنا یبنی مضارع اس کا، اور کرے خفض کو لم یبنی، نون پھر بڑی کر کے لکھ دیں گے، اس پر زیر آ جائے گی. لم یبنی یا نہیں لکھیں گے، لم یبنی، با اور نون پھر بڑی کھول کے لکھ دیں گے. لم یبنی اس نے نہیں بنایا، اور الامر منہ ابنی بناؤ. یہ پیچھے کہیں آیا تھا آپ کی ایکسرسائز کے اندر نا کہ ابنی اللہ فعال کے پتہ نہیں سیگے بنانے تھے، کیا بنانا تھا، تو ابنی لکھا ہوا تھا، ابنی بناؤ. یہ بھی اسی طرح الف بے اور نون کھلی لکھ دیں گے، الف با نون ابنی. پھر اس طرح سقا یسقی، سین قاف یا، یہ بھی مشہور لفظ ہے. سقا یسقی سقایتن، کسی کو پانی پلانا، یا سمپلی پلانا، پلانے کے معنی میں آتا ہے. عرف میں پانی پلانا ہی ہوتا ہے. سقا یسقی سقایتن فہوا ساقن،
پلانے والا، اس کو پھر اردو میں ساقی کہتے ہیں، الساقی، ساقن، ساقین، ساقن، وہی ہادی کے وزن پر سارے بنیں گے، ساقی پلانے والا۔ تو سقا یسقی، اور الامر منہ، سوری اسے اخف کریں گے، لم یسقی، کاف بڑا کر کے لکھ دیں گے، لم یسقی، اس نے نہیں پلایا، اور اسقی، پلاؤ۔ پھر وہ آگے قاعدہ بتا رہے ہیں جی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تحذف لام الفعل المعتل اللام فی المضارع المجزوم وفی الامر۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جی تھرڈ روٹ لیٹر اخف کر دیا جاتا ہے، یعنی حذف کر دیا جاتا ہے جب فعل مضارع کو اخف کریں تب بھی، اور جب اس کا فعل امر کا صیغہ بناتے ہیں تب بھی۔ انہوں نے یوں لکھا ہوا ہے، تحذف لام الفعل المعتل اللام، معتل اللام یعنی ٹائپ سی، اور حذف کر دیا جاتا ہے معتل اللام کا، ٹائپ سی کا کیا حذف کر دیا جاتا ہے؟ لام الفعل، فعل کا لام یعنی تھرڈ روٹ لیٹر، یہ کلاسیکل لینگویج ہے۔ فی المضارع، مضارع کے اندر، مضارع بھی کون سا؟ فی المضارع المجزوم، جو اخف کیا ہوا مضارع ہے، وفی الامری، اور امر کے صیغے بناتے ہوئے بھی، یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے، بس انہوں نے عربی میں لکھ دی ہے وہی بات۔ اب یہی سارے جملے انہوں میں استعمال کر رہے ہیں الفاظ، یہ اصل کلیئر یہاں پر ہوتا ہے سارا، جب انسان جملے بنانے لگ جاتا ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اقرا ما یلی، ریڈ دی فالوئنگ، یہ یلی بھی آج دیکھ لیں جی، واو لام یا، ولا یلی، فالو کرنا، یہ بھی فالو کرنے کے، ریڈ دی فالوئنگ ہے اس کا مطلب، ولا یلی۔ اقرا ما یلی، تمرین نمبر 222، پہلا جملہ، بنا ماضیہ، بنا یبنی، اس نے بنایا، کس نے؟ فاعل ظاہر ہو گیا، بنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وہ کیا بنایا؟ الکعبہ، کعبہ بنایا۔ پھر نمبر 2، لماذا تجری یا بلیدو، لماذا، کیوں، تجری تم بھاگ رہے ہو، یا بلیدو، اے چھوٹے بچے، یہ بلید وہی وزن ہے، رجیل، بلید، عبید، اسم تصغیر جو ہم نے پڑھی تھی کہ چھوٹا بنا دیتے ہیں، ولدن لڑکا، بلید چھوٹا لڑکا، عبدن بندہ، عبید چھوٹا بندہ، حسن خوبصورت، حسین چھوٹا والا خوبصورت۔ اس طرح لماذا تجری یا بلید، اے لڑکے، اے چھوٹے بچے، کیوں بھاگ رہے ہو، جرا یجری، تجری اور تجری، تم بھاگ رہے ہو۔ آگے نمبر 3، لا ترمی، یہ فعل نہیں آ گیا، الامر منہ ارمی، رما یرمی، رمین فہو رامن، الامر منہ ارمی ونہی لا ترمی، مت پھینکو۔ لا ترمی القمامۃ فی الشارع یا خی، مت پھینکو کچرا، قمامہ کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے، لا ترمی القمامۃ، کوڑا مت پھینکو، گاربیج جسے آپ کہتے ہیں، لا ترمی القمامۃ فی الشارع، راستے پر، راستے میں کوڑا نہ پھینکو اے میرے بھائی، لا ترمی القمامۃ فی الشارع یا اخی۔ آگے نمبر 4، سقا یسقی سقایتن یا سقین فہو ساقن، سقیا یسقا سقایتن فہو مسقی، الامر منہ اسقی، تو اسقی لکھا ہوا ہے فعل امر، اسقی تم پلاؤ، انتا فاعل ہے اس میں، تم پلاؤ کس کو؟ اسقینی، تم مجھے پلاؤ کیا؟ ماءً باردن، ٹھنڈا پانی، اسقینی ماءً باردن، مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ نمبر 5، بنا یبنی سے، الامر منہ بنا یبنی بنیانا فہو بانن، بنیا جو بنا بنیانا فہو مبنیٌ، یہ مبنی بلکہ منہ بھول گیا بتانا، یہ مہدیٌ کے وزن پر، مبنیٌ جو پہلے دن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بنایا گیا، وہ کنسٹرکشن اس کی ایسی ہے کہ مبنی اسم مطلب وہ بنایا ہی ایسے گیا ہے، اس کا مطلب مبنی کا مطلب یہ ہے، اٹ از کنسٹرکٹڈ لائک دس، کہ اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ، اس کی کنسٹرکشن ہی ایسی ہے، مبنی ہے۔ تو بنا یبنی بنیانا فہو بانن، بنیا یبنا بنیانا فہو مبنی، مصدر اس کے کئی آ سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کئی اور مصدر بھی آتے ہیں۔ الامر منہ ابنی والنہی عنہ لا تبنی، مت بناؤ، دیکھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے، لا تبنی، مت بناؤ، بیتک، اپنا گھر، اپنا گھر مت بناؤ، یعنی کہ اپنا گھر مت کنسٹرکٹ کرو، فی ہذہ القریۃ، اس گاؤں میں، لا تبنی بیتک فی ہذہ القریۃ، اس گاؤں میں اپنا گھر مت بناؤ۔ آگے دیکھیں جی نمبر 6، اتا یاتی، عربی زبان میں کہتے ہیں آنا، تو لم یاتی نہیں آیا، اب وہ یاتی کی یا جو تھی وہ اڑ گئی یہاں پر، جیسے لم یہدی، لم یرمی، اسی طرح لم یاتی، تو تا پھر سیدھی لکھ دیتے ہیں، لم یاتی وہ نہیں آیا، کون نہیں آیا؟ فاعل آگے ظاہر کر دیا، لم یاتی المدیر، مدیر یعنی پرنسپل نہیں آیا، الیوم،
آج لم یأتی المدیر الیوم، آج پرنسپل نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، اتا یاتی سے یاتی خف ہو گیا. اب یہ بھی ٹائپ سی ہے سمپل. تو وہ بڑا مشہور وہ کیا کہتے ہیں اشعار بھی ہیں، لم یاتی نذیر کا فی نظر فاضل بریلوی کے. نمبر 7 لماذا یبکی، بکا یبکی رونا. تو لماذا یبکی الطفل، کیوں رو رہا ہے الطفل بچہ، مضارع ہے نا تو یبکی رو رہا ہے. لماذا یبکی، کیوں رو رہا ہے الطفل بچہ. یا آمنہ تو، اے آمنہ بچہ کیوں رو رہا ہے. آگے نمبر 8 جرا یجری جریانن، اس جریان اسی سے لفظ بنا ہے، بیماری جو ہے جاری ہو جاتا ہے بس. الامر منہ اجری، جرا یجری جریانن فہو جارن، جاری ہو جانا کسی شے کا، جارن. اور الامر منہ اجری، جاری ہو جاؤ یا بھاگو، بھاگنے کے معنی میں اوبویسلی یہاں پر اجری یا ولدو، بھاگو اے لڑکے، اجری رن، بھاگو پہلے امر ہے. اور وہی اجری اجریا اجرو اجری مونس بن گیا، تم مونس بھاگو، وہ آگے لکھا ہوا ہے نمبر 9 پر. اجری یا بنتو، اے لڑکی، اے بیٹی سوری بھاگو. آگے اہدی، وہ جو ابھی ہم نے بنایا تھا ہدا یہدی سے، الامر منو اہدی، وہ آ گیا. اہدی نمبر 10 پر، اہدی نہ، ہدایت دے تو نہ ہمیں، کس چیز کی، گائیڈ کر ہمیں کس طرف، الصراط المستقیمہ، سیدھے راستے کی. صراط کہتے ہیں راستے کو، اور المستقیم بالکل اسٹریٹ. لا تمشی نمبر 11 لا تمشی فی الشمسی، مشا یمشی مشین چلنا، ٹو واک. تو الامر منہ امشی چلو، ونہی عنہ لا تمشی مت چلو. لا تمشی فی الشمسی، مت چلو سورج میں، دھوپ میں، ترجمہ اس کا دھوپ کریں آپ، لا تمشی فی الشمسی، دھوپ میں مت چلو. آگے قرآن مجید میں بھی شمس کا کئی جگہ پر ترجمہ دھوپ کرنا پڑے گا آپ کو. مثلا اذا الشمس کورت، جب اس کا ترجمہ بعض نے یہ کیا ہے جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی، واللہ عالم، یا سورج لپیٹ دیا جائے گا. ہاں جی نمبر 12 کویتی القمسانہ یا امی. اب کوا یکوی استری کرنا، کویتی ماضی کا سیغہ، کویتا کویتما کویتم کویتی، تم نے استری کیا. القمسانہ قمیص کی جمع ہے. کویت القمسانہ، کیا کپڑے استری کیے، قمیصیں استری کی تم نے، یا امی ہے میری ماں. آگے وہ جواب دے رہی ہے لا نہیں، لم اکوی، ہاں نہیں میں نے نہیں استری کیا ان کو، بعدو ابھی تک، ابھی تک انٹل نہ ہو، ٹل نہ ہو. لا لم اکوی ہا بعدو، اب یکوی تکوی تکوی اکوی میں استری کرتی ہوں اور لم لگ گیا تو یا اڑ گئی. لم اکوی ہاں میں نے نہیں استری کیا ان کو، بعدو ابھی تک. نمبر 13 ثالث عشرہ یا احمد اکوی حاضر قمیصہ، اے احمد اس قمیص کو استری کرو. اب کوا یکوی سے فعل امر اکوی، اس میں بھی یا اڑی ہوئی آپس میں آخر میں اہدی کے وزن پر، اکوی لا تکوی. تو یا احمد، اے احمد اکوی استری کرو، حاضر قمیصہ مفعول بن گیا آگے، یہ قمیص استری کرو. ولا تکوی، اور مت استری کرو، تکوی یہ نہیں بن گیا. اب اگر صرف آتی ہے آپ کو موٹی سی تو آپ کو پتا ہے کہ تکو نہیں پڑھنا ہے، اس کو تکوی پڑھنا ہے. الامر منہ اکوی ونہی عنہ لا تکوی، اہدی لا تہدی کے وزن پر. ولا تکوی، اور مت استری کرو، ذالکا اس کو، اے احمد اس قمیص کو استری کرو، ولا تکوی ذالکا اس کو استری نہ کرو، فإنہ ممزق، وہ پھٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی قمیص استری نہ کرو. ممزق کہتے ہیں پھٹے ہونا، مزق کا یمزق تمزیقا پھاڑ دینا، ممزق معلم کے وزن پر پھاڑنے والا، اور مزق کا یمزق ممزق پھٹی ہوئی شے، باب تفلیل سے دوسرا باب جو پڑھا تھا علامہ یعلمو سے. یا احمد اکوی حاضر قمیصہ، ہو گیا جی سارا انالیسس. اے احمد اس شرٹ کو استری کرو، ولا تکوی ذالکا اس کو استری نہ کرو، فإنہ ممزق اس لیے کہ وہ پھٹی ہوئی ہے. آگے نمبر 14 بکم کتنے میں، اشتریت ہذہ الساعۃ الجمیلۃ یا عبداللہ، کتنے میں، بکم اشتریتا ملا کر پڑھیں گے تو بکم اشتریتا کو بکم اشتریتا، کتنے میں خریدا تم نے، ہذہ الساعۃ اس گھڑی کو، ہذہ الساعۃ الجمیلۃ اس خوبصورت گھڑی کو، یا عبداللہ اے عبداللہ.
آگے عبداللہ جواب دے رہا ہے کہ انا لم اشتری، ہاں وہ اس میں سے بھی آ اڑ گئی کیونکہ ٹائپ سی ہے یہ باب افتعال سے. شرا یشری بھی ہوتا ہے خریدنا، اور بلکہ وہ پھر بیچنے خریدنے دونوں کے معنی میں آ جاتا ہے، اور اشترا یشتری پھر صرف خریدنے کے معنی میں. تو یشتری تشتری تشتری، اشتری میں خریدتا ہوں، لم اشتری میں نے نہیں خریدا، یا اڑ گئی خف ہو گیا. انا لم اشتری میں نے نہیں خریدا ہا اس کو، یعنی وہ گھڑی جو ہے خوبصورت، انا لم اشتریھا میں نے اس کو نہیں خریدا. انہا یہ میرے پاس اشتری جو لکھا ہوا ہے اس میں کتابت کی غلطی ہے، یہ الف لکھا ہوا ہے اشتری ہا کا، لم اشتری ہا، اس کے اوپر حمزہ کا نشان ہونا چاہیے، میرے پاس نہیں ہے. انا جیسے انا کے اوپر حمزہ کے اوپر حمزہ کا نشان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پرماننٹ حمزہ ہے، قطعی ہے، اس کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے. انا لم اشتریھا میں نے نہیں خریدا اس کو، انہا ہدیۃ من خالی وہ تو ہدیۃ ایک گفٹ ہے، من خالی میرے ماموں کی طرف سے. آگے اشتری اور الامر من لا تشتری مت خریدو. نمبر 15 لا تشتری مت خریدو ہذہ السیارۃ اس گاڑی کو، یا احمدو اے احمد اس گاڑی کو نہ خریدو، فانھا قدیمۃ جدا اس لیے کہ یہ بہت پرانی ہے. لا تشتری هذه السیارۃ یا احمد اے احمد اس گاڑی کو نہ خریدو، فانھا کیونکہ وہ قدیمۃ جدا بہت قدیم ہے، پرانی ہے. آخر میں ایک آیت ہے ڈاکٹر صاحب، قال اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا، عزا و جل یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہوتی ہیں. ماضی کے سیغے ویسے تو عزا اور جل ٹیکنیکلی، لیکن وہی ماضی کا سیغہ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے اور صفات بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صورت الفیلی، فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو، ہاتھی والی صورت میں. علم ترا، اب یہ رآ جرا تھا دیکھنا، تو یرا ترا ترا تم دیکھتے ہو، لم لگا تو آگے سے یا اڑ گئی اس کے. تو علم ترا تو کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل کیسا فعل کیا، کیسا کیا، ربو کا تمہارے رب نے، بھی اصحاب الفیلی ہاتھی والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، صاحب جو ساتھ ہو اور اصحاب اس کی جمع، اصحاب الفیل ہاتھی کے ساتھی، یعنی کہ جو لشکر لے کر آیا تھا ابرہا اس وہ مراد ہے سارا، ٹھیک ہے، کعبہ گرانے کے لیے. تو کیا تم نے نہیں دیکھا، علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربو کا کیسا کیا سلوک تمہارے رب نے، بھی اصحاب الفیلی ہاتھی والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ان کی پریکٹسز آپ کو کروائیں گے وہ مزید، جیسے اسی کی کروائی ہے ہدا یہدی کے وزن کی کروائی ہے، اسی طرح اب وہ تعیدو کے وزن کی پریکٹس کروائیں گے، اس کے ملتے جلتے سارے افعال لائیں گے، پھر اس کی جملے بنوا کر آپ کو پڑھا دیں گے. ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسی کی پریکٹسز ہیں، طرح لمبی چلے گی یہ ٹائپ سی کی. کافی ہے جی آج کے لیے، بس بک بھی ہماری اینڈ پر آ رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب